دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم، قومی سلامتی کمیٹی نے جامع آپریشن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری، ریاستی اداروں اور قیادت کے خلاف پروپیگنڈے کی مذمت، دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل، دہشت گردی کی لہر ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ پر مبنی نتیجہ قرار۔ اجلاس نے سانحہ 11 سیکٹر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا حکومتی سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کا حصہ نہ بنا خوشائن ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے خود کو سیکیورٹی معاملات تک محدود کر رکھا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے کہا پاکستان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے، وزیر اعظم کو ناکامی تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں نے آپ کو گول دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنا ہے کہ یہ پولیٹکس نہیں ہو رہی، یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ آزادی کے لیے جب ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ سیاست نہیں، حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، کال دوں تو پورا پاکستان باہر نکلے گا۔ ضلع شاہ نے اسی آزادی کی راہ میں اپنی جان دی۔ عمران خان نے قوم سے تیار رہنے کی اپیل کر دی، کہا جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں، غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی، حکومت عدلیہ کا احترام نہیں کرتی، دنیا میں غلط تاثر جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا دباؤ، اتحادی حکومت میں انتشار، پیپلز پارٹی مذاکرات کے لیے تیار، بلاول بھٹو آصف زرداری کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، کہا مذاکرات کے دروازے بند کرنا مسائل کا حل نہیں، اتحادیوں کو بھی مذاکرات کا مشورہ، لیگی رہنما مشاہد حسین کا پارٹی پالیسی سے انحراف، بولے سب کو مل کر انتخابات کے لیے آئین پر عمل کرنا ہوگا۔ Why don't we have dialogue with among ourselves? دہشت گردوں سے ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ Let's talk with the opposition also. جو پی ٹی آئی ہے ان سے بات کریں that elections are held, follow the constitution and the elections are held on schedule. یہ فوج سے لڑ رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں، یہ دونوں لڑائیاں بند کریں، آپس میں بیٹھ کے رولز آف the game سیٹ کریں and have elections according to the constitution. جو اقلیت نے فیصلہ کیا، پارلیمان کی اکثریت نے، اقلیت نے ایک غیر آئینی کل قرارداد پاس کی ہے، تو ردی کی ٹوکری کے علاوہ تو اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا پاکستان کا آئین برقرار رہے گا یا پاکستان ماورائے آئین ملک بننے جا رہا ہے؟ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح دو ٹوک ہے، پارلیمنٹ میں اقلیت کی منظوری قرارداد کی اصل جگہ ردی کی ٹوکری ہے، عدالت عظمیٰ کے خلاف تقاریر آئین کی منافی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا سوال، کہا کیا آئین برقرار رہے گا؟ پاکستان ماورائے آئین بننے جا رہا ہے۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی، ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔